اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، اے آدم، کیا میں تیری رہنما کروں مشکی کے درخت پر، اور وہ بادشاہت جو زوال پذیر نہ ہو؟ پس ان دونوں نے اس سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور اپنے جسم کے اوپر جنت کے پتوں سے ڈانپنے لگے۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے رحمت سے چن لیا، پھر اس پر رحمت سے توجہ فرمائی، توبہ کی اور اسے راہ دکھائی۔ فرمایا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تمہاری اولاد سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ پس اگر جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جس نے میرے ذکر نصیحت سے منہ موڑا تو بے شک اس کی معیشت گزران تنگ ہوگی، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں بینا دیکھتا تھا۔ وہ فرمائے گا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تو نے نہیں بلایا، اور اسی طرح ہاں آج ہم تجھے بلا دیں گے، اور اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ اور البتہ آخرت کا عذاب شدید ترین ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ کیا اس حقیقت نے بھی انہیں ہدایت نہ دی کہ ان سے قبل ہم نے کتنی ہی جماعتیں ہلاک کر دیں؟ وہ ان کے مساکن میں چلتے پھرتے ہیں، البتہ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور میعاد مقرر نہ ہوتی تو عذاب ضرور نازل ہو جاتا۔ پس وہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کریں، تعریف کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کریں، پاکیزگی بیان کریں طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور کچھ رات کی گھڑیوں میں، پس اس کی تسبیح کریں اور دن کے کنارے دوپہر ظہر کے وقت، تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہ پھیلانا جو ہم نے برتنے کو دی ہیں۔ ان کے جوڑوں کو دنیا کی زندگی کی آرائش و زیبائش بنا کر تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، اور تیرے رب کا عطیہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ تا دیر رہنے والا ہے۔ اور تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو۔ ہم تجھ سے نہیں مانگتے رزق، بلکہ ہم تجھے رزق دیتے ہیں، اور انجام بخیر اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لائے اپنے رب کی طرف سے؟ کیا ان کے پاس وہ واضح نشانی نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے رسولوں کے آنے سے قبل کسی عذاب سے تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا تو ہم اس سے قبل کے ذلیل اور رسوا ہوں، ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، سب منتظر ہیں، پس تم بھی انتظار کرو، سو ان قریب تم جان لو گے کون ہیں سیدھے راستہ والے اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ جزاکم الخیر۔